ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا اہم ترین پروگرام حج، احکام اور فلسفہ. میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ ایک پین، ایک کاغذ اپنے قریب رکھیں. وہ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جو حج کے ماہر ہیں، حج کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اتنی زیادہ انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں اتنے چھوٹے پیریڈ آف ٹائم میں، چھوٹے وقت میں، کم وقت میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مس مت کر پائیں انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں کیونکہ قبلہ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے اتنا کچھ میرے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا آئی پیڈ بالکل بھول جاتا ہوں اور سارے نوٹس بھول جاتا ہوں. اینی ہم بات کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے فیورٹ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، ایکچولی میں آپ کو ڈفرینٹ انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لیٹس سے آپ کے پاس فیوچر حجاج آتے ہیں جو ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، جو ساری کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی ایپیسوڈز آلریڈی دیکھ لی ہیں، سن لی ہیں، سمجھ لی ہیں. اب آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ کہتے ہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں حج کے لیے، تو آپ کیا ایڈوائس کریں گے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی دو طرح کی تیاریاں، اچھا، بلکہ یوں کہوں کہ تین طرح کی تیاریاں تو غلط نہیں ہوگا. پہلی تیاری ہے کہ آپ کو احکام معلوم ہونے چاہیے حج کے. ٹھیک، مجھے کیا کچھ انجام دینا ہے، مناسک حج کیا ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سعی، یعنی اس کے جو احکام ہیں وہ تمام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. کہ مجھے جب میں حلق یا تقصیر کروں گا، بال کاٹوں گا کیسے، جب میں وقوف عرفات کے میدان میں جاؤں گا اعمال کیا کرنے ہیں، جب میں مشعر میں آؤں گا مزدلفہ میں وہاں پہ کیا، پھر منی میں آؤں گا کنکریاں مارنی ہیں، قربانی دینی ہے، پھر دوبارہ حلق یا بال کاٹنے ہیں، پھر اس کے بعد طواف ہے اور مختلف احکام. تو ایک تو احکام. دوسرا حج کی تیاری ہے جو آپ کو ٹکٹ، ویزا، قافلے کا انتخاب، صحیح، اور قافلے کے ساتھ ساتھ کہ حج کے آپ کے ساتھی کون ہوں گے، 2 صحباب کے ساتھ جائیں گے، فیملی کے ساتھ جائیں گے، تنہا جائیں گے. اور تیسری جو تیاری جس کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم ایک ذہن میں سب ذہن نشین کریں، عام طور سے لوگ صرف 2 تیاریاں ذہن میں رکھتے ہیں. جی، تیسری تیاری زیادہ اہم ہے، وہ ہے روحانی معنوی تیاری. جی، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں احرام باندھ رہا ہوں، یہ لباس اتاروں گا اور احرام باندھوں گا تو ہونا کیا چاہیے. میں دنیا سے اپنے آپ کو نکال کے خدا کی بارگاہ میں لے جانے لگا ہوں تو نیت کیا ہونی چاہیے، میری روحانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میرے ذہنی کیفیت کیا ہونی چاہیے. پھر جب میں طواف کر رہا ہوں تو ایک تو بھیڑ ہے، احکام ہیں، میرا بایاں کاندھا خانہ کعبہ سے نہ ہٹے، میری توجہ صحیح ہو، نیت. لیکن اس بھیڑ میں، اس ہجوم میں آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں. یہ طواف عشق خدا کی علامت ہے. جی، میں کس کی محبت میں یہاں آیا ہوں، وہ خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. انسان جب نماز پڑھے تو ایک تو 2 رکعت نماز ہے، اس میں دھکے بھی لگ رہے ہیں اس میں انسان کو، لیکن اسی دوران انسان کی وہ 2 رکعت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے ہمیشہ یاد رہے. اور پھر جب سائی میں آئے تو چلنا ٹھیک ہے، میں نے نیت کر لی میں سائی کر رہا ہوں، لیکن وہ کیوں، کس بی بی کی میں قدموں کی جگہ پہ چل رہا ہوں، وہ کیوں یہاں پہ چلی تھیں، حضرت حاجرہ کا آنا کیوں، کیسی کیفیت تھا کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے تمام حاجیوں کے لیے واجب قرار دے دیا. تو یہ ساری کیفیات انسان پہ روحانی اور معنوی طور پہ طاری ہونی چاہیے. حج حقیقتاً احکام سے زیادہ اس کے فلسفے کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ 7 ہی چکر کیوں، یہ صرف چکر ہیں یا واقعاً طواف ہے، ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے کہا کہ 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 چیزیں ہیں جو آپ اپنی تیاری میں شامل کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ سارے حج کے احکام، ان کی جو رسومات ہیں ان سے واقف ہو جائیں، سوچیں سمجھیں، پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا ویزا، ٹکٹیں، ایئر لائن کی ٹکٹس، اینڈ وہ سب کچھ آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے. قافلہ. اینڈ تیسری بات جو آپ سمجھتے ہیں، اینڈ میں
آپ سے ڈیفینیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ روحانی اپنی کیفیت ایسے بنا لیں کہ جیسے آپ یقیناً اللہ کے قریب یا ان کے پاس جا رہے ہیں اور اتنا بڑا سب سے بڑا کنگ کے سامنے جا رہے ہیں، تو کیسی آپ کی کیفیت ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے پریپیئر کریں. میں نے صحیح کیپچر کیا؟ بالکل ایسے. الحمدللہ. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ وصیت ول کتنا ضروری ہے کہ ایک حاجی کو لکھ کے جانا چاہیے، چھوڑ کے جانا چاہیے پیچھے، کہ یہ واجبات میں آتا ہے، یہ صرف ریکمنڈیشن میں آتا ہے، کیسی بات ہے؟ ہاں، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، یعنی کہ ابتدائی طور پہ وصیت لکھنا واجب تھا، لیکن تمام علماء متفق ہیں کہ وصیت واجب نہیں، زیادہ تر تقریباً اور سنت مؤکدہ ہے وصیت کا لکھنا. عام طور سے بھی انسان کو وصیت لکھنی چاہیے، اس کے پاس ہونی چاہیے، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میرا عقیدہ یہ تھا اگر میرا جنازہ ہو تو اہل بیت کے فقہ کے مطابق ہو، میری اتنی نمازیں رہ گئی تھی پڑھوا دینا، میرے اتنے روزے رہ گئے تھے رکھوا دینا، میرا حج رہ گیا تھا کروا دینا، میرے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ وصیت لکھے. صحیح. اور حج پہ جانے سے حاجی کے لیے جو حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ایک وصیت لکھے. اچھا، تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ایک کنڈیشن ہے. وہ نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں، شرط نہیں ہے. شرط نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ کہ بھئی سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے کہ بھئی آپ وصیت لکھیں. اچھا، یہ جو اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ شرط ہے کہ آپ کو جو قرآنک سوراس اور چیپٹرز جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ صحیح معنی اور صحیح تلفظ آپ کو مطلب پراپر عربک میں پڑھنا ضروری ہے. ہاں، یہ واجب ہے. اچھا. کیونکہ حج میں طواف واجب ہے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے. اور جتنی دفعہ طواف کریں گے اس کے بعد طواف چاہے مستحب ہو، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز تو واجب ہے. اچھا. تو اب جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کو عربی کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا واجبات میں سے، اور اس تلفظ کے واجبات میں جو ہے عربی کے مخارج کو صحیح ادا کرنا، کہ الحمدو نہیں ہے، الحمدللہ ہے، رب العالمین ہے، عالمین نہیں ہے. جی. تو ان الفاظ کو عربی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا نماز میں واجب ہے. جی. اس لیے کم از کم 2 سورہ اور 2 رکعت نماز سیکھنا صحیح تلفظ کے ساتھ ویسے بھی واجب ہے، لیکن حج میں جاتے میں ضروری ہے کم از کم. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ہمارے آڈینس کو، ویورز کو، کہ وہ کس کے پاس جا سکتے ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر کرنے کے لیے اپنے تلفظ؟ کسی بھی اچھے قاری کے پاس جا سکتے ہیں، لازمی نہیں عالم دین ہو، کوئی اچھا قاری ہو جس کے مخارج اور جس کا تلفظ صحیح ہو. اور اس میں چند ایک باریکیاں ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ جیسے اردو میں زیڈ کی ساؤنڈ آتی ہے تمام کے تمام زال، زے، زواد، زوئے میں، لیکن عربی میں چاروں کا تلفظ الگ الگ ہے. اچھا. اسی طرح سے ایس یا سین کی آواز آتی ہے سے، سواد اور سین میں اردو میں، عربی میں تینوں الگ الگ ہیں. اسی طرح سے بہت سے الفاظ ہیں عربی کے جو حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کے اس تلفظ کو صحیح ادا کرنا، جیسے تے اور توئیں میں فرق، دونوں جو ہے وہ تے کی اردو میں آواز دیتے ہیں لیکن عربی میں دونوں تے اور توئے میں فرق ہے، طا اور تا. تو یہ تمام تلفظ کا صحیح ادا کرنا یہ انسان کو آنا چاہیے. آپ نے تو آلریڈی ایک چھوٹا سا لیسن بھی دے دیا ہے عربک میں. جی. تو یہ میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس معاملے میں کمزور ہوں اور میں نے انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں لیسنس دینے کے لیے؟ اچھا، اب نماز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لیٹس سے کہ حاجی ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو، مطلب اپنی 5 وقت کی نماز فرض ادا کرتا آ رہا ہے اور پھر ہی اسے حج پر جانا چاہیے. ہاں، یعنی دیکھیں نماز تو ویسے ہی واجب ہے، تارک الصلاۃ کے لیے بہت سخت احکام ہیں کہ انسان جو ہے وہ نمازی ہونا چاہیے، مومن کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز واجب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے حج باطل ہو جاتا ہے. اچھا. یہ جیسے مثال کے طور پہ نماز اگر نہیں پڑھی تو روزے، اب جب وہ بعد میں نمازوں کی قضا کرے گا اور اس نے روزے رکھے تھے تو روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن نماز واجب ہے اور انسان کو ہمیشہ ادا کرنی چاہیے. کسی کی بیوی، کسی کی زوجہ، کیا ان کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے حج کے جانے کو؟ جب حج پر انہوں نے ارادہ کیا جانے کا تو شوہر سے بھی اجازت لینی چاہیے؟
اچھا دیکھیں، اگر واجب حج ہے کہ حج واجب ہو گیا، خود نوکری کرتی ہیں یا خود ان کی کمائی ہے یا ان کو میراث میں پیسے ملے ہیں یا شوہر نے اتنے پیسے دیے تھے، حج واجب ہو گیا، اچھا، تو اب شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ شرائط نہیں تھی، مجھے اب یاد آ رہے ہیں ساری شرائطیں، وہ شرائط نہیں تھی، آپ نے نہیں نہیں کہا. تھی جی. تو اب وہ بیوی جو ہے اس پہ شوہر کی واجبات کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ کہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو پھر بھی اس پہ نماز واجب ہے، وہ نماز پڑھے گی. وہ کہتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، پھر بھی اس پہ روزہ واجب ہے تو روزہ رکھے گی. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ حج پہ نہیں جا سکتے، پھر بھی اس پہ اگر حج واجب تھا تو حج پہ جائیں گی. لیکن وہ اس کی یعنی زوجہ پہ یہ واجب ہے کہ اگر وہ کہیں اس قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس قافلے کے ساتھ چلے جائیں. یہ 6 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، میں راضی نہیں ہوں کہ آپ 6 ہفتے کے لیے جائیں. 3 ہفتے میں حج ہو جاتا ہے تو اس قافلے کے ساتھ جائیے. 3 ہفتے میں حج کرا رہا ہے، جلدی واپس آ جائیے. اسی طرح سے بھئی یہ فلاں قافلے کے اندر جو ہے مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کے اندر شرط رکھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حج سے روک سکے. ٹھیک نہیں، بیوی اگر حج واجب ہے تو حج پہ جانا اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. اب یہ جو نیکسٹ پوائنٹ اور نقطہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ میں بالکل واقف نہیں اس سے. تو شبلی کی جو گفتگو ہوئی تھی امام سجاد علیہ السلام سے، اس کے بارے میں اگر آپ روشنی تھوڑی سی ڈالیں. حدیث ہے، شبلی ایک صحابی تھے، جی، چوتھے امام علیہ السلام کے. انہوں نے سوال کیا کہ مولا میں حج پہ گیا تھا تو حج سے واپس آیا ہوں. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہ جب آپ حج پہ تھے تو جب احرام باندھنے لگے تو آپ نے اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کیا؟ اپنے اندر حج سے جب واپس آئے تو کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ حدیث بہت طولانی ہے، اچھا، میں جلدی اس کا خلاصہ پیش کروں جی گا. بالکل. تو کہا کہ اپنے اندر کیا تبدیلی پیش کر رہے ہو؟ تو کہا مولانا میں نے سر منڈوا لیا ہے، بال کٹوا لیے، تھوڑا سا رنگ ڈاک ہو گیا، دھوپ بہت زیادہ تھی، تھوڑا بیمار رہنے لگوں گے تو کھانسی رہتی ہے، ابھی حج پہ گیا تھا. مولانا نے کہا ایسی تبدیلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اندر معنوی تبدیلی کیسی محسوس کر رہے ہو؟ جی، معنوی تبدیلی کیا مطلب آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا مثال کے طور پہ آپ کسی عطر فروش کے پاس، خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں، پرفیوم شاپ پہ چلے جائیں، تو عطر فروش کے پاس اگر آپ کچھ دیر بیٹھ کے واپس آئیں نا تو ہر آدمی پوچھے گا کون سی خوشبو لگا رکھی ہے، خوشبو آنے لگتی ہے. صرف پاس بیٹھے ہیں تو خوشبو آنے لگتی ہے. تم اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہو تو تمہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اللہ کے گھر کا تحفہ کیا لے کے آئے ہو؟ جی، تو کہا میں نے تو اس طرح سے سوچا ہی نہیں. مولانا نے کہا سوچنا چاہیے تھا. اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اپنے اندر تبدیلی کیا لائے ہو؟ پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے تو اب جھوٹ چھوڑ دیا، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھنے لگے ہو. پہلے تو انسان جب حج پہ جا رہا ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج انسان کا واجب ہے. اگر آپ نے واجب حج کر لیا اور آپ میں تبدیلی ہی نہیں آئی، یہ تبدیلی ہی تو علامت ہے حج قبول ہوا ہے. تو پھر امام نے کہا احرام جب تبدیل کرو تو یہ ہونا چاہیے تھا، طواف جب کرو تو یہ ہونا چاہیے تھا، سعی کرو تو یہ محسوس کرتے، عرفات گئے تو یہ. تو وہ تفصیلی حدیث ہے. اگر آپ حدیث شبلی کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ جو میں تیسرا پہلو پیش کر رہا تھا کہ معنویت اور روحانیت جو آپ کے اندر آئے، وہ اخلاقی پہلو جو ہے وہ اس حدیث شبلی میں بہت تفصیلی ہے. ٹھیک. کیا نام ہے ان کا، ان کے؟ شبلی، بس شبلی، حدیث شبلی. حدیث شبلی. تو اگر آپ نکالیں گے مشہور ہے بہت زیادہ، اور وہ چوتھے امام علیہ السلام کے صحابی کی ہے کہ امام نے کیا فرمایا کہ ہر پہلو پہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر میں ان کے بارے میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کہ کئی اصحاب ہمارے معصومین کے بہت ہی لرنڈ اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، کیا شبلی اس لیول کا اصحاب تھا یا نارمل، مطلب اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح اچھا سوال کیا. دیکھیں شاید خود شبلی کی اتنی قابلیت اور اتنا مقام نہ ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے حج سے واپس آنے کے بعد چوتھے امام سے سوال کیا تو اس حدیث میں چوتھے امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے جی، وہ بہت اہم ہے. اچھا. بعض اوقات سوال کرنے والا اتنا اہم نہیں ہوتا، جواب دینے والے کا جو ہے نا وہ جواب بہت اہم ہوتا ہے. صحیح. تو اب حضرت شبلی کا شاید وہ مقام نہ ہو، لیکن جو چوتھے امام علیہ السلام نے جو اس میں حدیث میں حج کے فلسفے کو بیان کیا ہے، حج کے اخلاقیات و آداب کو بیان کیا ہے، وہ بہت اہم ہے. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب یہی ان کا رول تھا ہاں، حضرت شبلی کا، کہ انہوں نے سوال کر لیا. جی سوال کریے. اور دیکھیں ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں. ان کے ہی نام سے حدیث مشہور ہے. واو. اور اہمیت یہ ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہتے کہ امام چہارم کی حدیث، کہ نہیں حدیث شبلی، واو. جبکہ صرف شبلی راوی ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا حج سے متعلق، ماشاءاللہ، لیکن مشہور ہے حدیث شبلی کے نام سے بے شک، کہ انہوں نے یہ سوالات کیے، انہوں نے پھر ہم تک پہنچایا کہ چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے حج سے متعلق۔ بہت شکریہ قبلہ، ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی ایپیسوڈ تھی، مجھے حضرت شبلی کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ پھر سے۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ کو مزہ آیا اس ایپیسوڈ کو سن کے، اینڈ ہمارے ساتھ آف کورس آپ کو رہنا ضروری ہے، آپ آلریڈی دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں، اینڈ ہماری یہ جو سیریز ہے ابھی بھی بہت آگے ہم نے جانا ہے اس کو لے کر، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ہم اب عمرہ کی بات کریں گے، عمرہ التمتع کی۔ آپ تیار رہیے، جب تک ہم نہیں ملتے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔